الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بار پھر سلسلہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ بنگلہ اور اردو زبان دونوں زبانوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ الحمدللہ عز و جل ربیع نور شریف کی خوشیاں اور ربیع نور شریف منانے کے لیے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عز و جل جلوس میلاد، اجتماع میلاد منعقد ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے میں ہم اپنے بنگلہ زبان میں اسلامی بھائی سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম শাহে বনি আদম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মানুষও আবার নূরও, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন একজন নূরানী মানব। তার জাহিরি দেহ মুবারক মানুষের, কিন্তু তার আসল সত্তা হচ্ছে নূরের। নিঃসন্দেহে আমাদের মাদানী আকা নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের হাকিকত হলো নূর। তবে মনে রাখা দরকার, তার বশরিয়ত তথা মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করার কোনো অনুমতি নেই। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, মদিনার তাজদার মাহবুবে রব্বে আকবর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর বশরিয়তকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কুফরি। কিন্তু তার বশরিয়ত সাধারণ মানুষের মতো নয়, বরং তিনি হচ্ছেন সৈয়দুল বশর, আফজালুল বশর, খৈরুল বশর। آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نوری بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، مگر یہ یاد رہے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا مطلق انکار کفر ہے، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ بشر تو ہیں مگر عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں اور خیر البشر ہیں۔
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ آپ سید البشر، افضل البشر اور خیر البشر ہیں، تو کیا ہم اپنے بنگالی زبان میں سنتے ہیں اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا قرآن میں بھی نور کا تذکرہ آیا ہے؟ یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو قرآن میں آئی ہو، وہ ارشاد فرمائیے۔ মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের পারা 6 সূরা আল মায়েদার 15 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। উল্লেখিত আয়াতে নূর দ্বারা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। সাইয়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির তাবারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নূর দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামই উদ্দেশ্য। বিখ্যাত হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ আল মুসান্নিফে হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে বলুন যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইরশাদ করলেন, হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে নিজের নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। سبحان اللہ عز و جل۔ ابھی بنگلہ زبان میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سیدنا امام محمد بن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ مرحبا آیا ہے کیا موسم سہانا نور کا، بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں ترانہ نور کا۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں ترانہ نور کا۔ نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے۔ نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں،
نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، آ گیا ہے نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، آ گیا ہے نور والا آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں مرحبا یا مصطفیٰ کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1417 سن ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکاء کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ در اثنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی، اور مدنی منع نیکی کی دعوت دے اور اپنے چھوٹے سے دل لبائے انداز کے اندر دعوت دے گا تو وہ دعوت کیسی اثر کرے گی؟ تو نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، ایک مدنی منع 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی، جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا، اس پر اکا طاری تھی، کہنے لگا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکاء جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ معاف کیجئے میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے داخل اسلام کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربی نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے،
ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمیں کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، کیا زمیں کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے۔ ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا کہ جلوس میلاد پر کیسے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ الحمدللہ یہ جلوس دنیا بھر میں نکالے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں، مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے یہ جلوس میلاد پوری دنیا میں الحمدللہ جلوس میلاد منایا جاتا ہے، ولادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی 12ویں شب کی رات دنیا بھر میں کم و بیش بڑے چھوٹے شہروں کے اندر اجتماع ذکر و نات دعوت اسلامی کے کیے جاتے ہیں، اس اجتماع ذکر و نات میں آپ بھی شرکت کیجیے، اور پھر 12 ربیع نور شریف کے دن، ایک تو رات کو اجتماع میلاد منایا گیا، پھر اس میں صبح 12 منائی گئی، پھر دن کے اندر 12 ربیع نور شریف کے دن میں جلوس میلاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ہمت کیجیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں آپ بھی منائیے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے جشن ولادت منانے کے حوالے سے ہمیں مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول عطا فرمائے۔ ان مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے۔ آئیے، آپ نے اگر ابھی تک اپنے گھر میں سبز پرچم نہیں لگایا، 12 بلب روشن نہیں کیے، تو اب نیت کر لیجیے، اب کوشش کر لیجیے، اب بھی آپ اس خوشی کے اندر شامل ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھروں پر 12 بلب انشاءاللہ روشن کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ ہمیں ذہن مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔
تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اس سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آئندہ پھر انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زبانوں کے اندر، اردو اور بنگلہ زبان کے اندر آپ دیکھیں، سنیں اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.